الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص کتاب یعنی قرآن کریم اتارا اور اس قرآن کریم میں کوئی خامی نہیں رکھی، درست ہے، مستقیم ہے تاکہ سامنے کے سخت عذاب سے ڈرائے، ایمان والوں کو بشارت سنائے. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ثواب یعنی جنت ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اور ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اولاد تجویز کی، ان کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی اس دعوے کی دلیل ہے. بہت بھاری بات ہے گناہ کے اعتبار سے جو ان کے منہوں سے نکلی ہے، وہ لوگ جھوٹ ہی بکواس کرتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید نبی جی آپ غایت حسرت اور افسوس کے ان کے پیچھے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے زمین بھر کی چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم زمین والوں کو آزمائیں کہ ان نعمتوں کی قدردانی کر کے کون ایمان لے آتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور بے شک ہم زمین کے اوپر کی ساری رونق کو البتہ ایک دن اتار کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے عجائبات قدرت میں من جملہ اصحاب الکهف اور اصحاب الرقیم ہی ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ لوگ اس کو ہماری عجائبات قدرت خیال کرتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکهف وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ چند نوجوان غار کی طرف پناہ پکڑے اور انہوں نے جاتے وقت کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ اپنی طرف سے اپنا رحم و کرم ہمیں عطا کیجیے اور ہمارے معاملے میں درستگی کا سامان پیدا کر دیجیے. کل گزشتہ اس صورت کی مناسبت سے اس کا مکی ہونا، اس کے آیات کی تعداد، اس کے رکوعات کی تعداد، سورہ کہف کے فضائل، سورہ کہف کا پس شان نزول وہ ذکر کر دیا. پہلی چند آیات اندر ترجمے سے ملانا باقی رہ گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں الکتاب فرمایا، تو چونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، یہاں الکتاب سے مراد قرآن کریم. عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی طرح الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا مطلب یہ ہے الفاظ قرآن میں اس کی فصاحت، بلاغت، اس کے معانی اور مطالب اور اس کا مفہوم، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں. نہ قرآن کی فصاحت میں کوئی خامی نکال سکتا ہے، نہ الفاظ قرآن میں، نہ اس کی بلاغت میں. قیماً اس کا معنی مستقیماً، اس کی دو صفتیں بیان کی کہ قرآن خود خامی سے بالا کر کتاب ہے، اور جو آدمی قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جاتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی خامیوں سے بالا تر کر دیتے ہیں. تو جیسے قرآن کریم خود مستقیم کتاب ہے اور کتاب ہدایت پر جو عمل کر لے اس آدمی کے لیے بھی قرآن کریم استقامت کا سامان پیدا کر دیتا ہے. آگے دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن سے مسلمانوں کو جنت کی بشارت اور نیک اعمال کی بنیاد پر اور اسی قرآن کریم کے نہ ماننے کی نسبت سے کافروں کو، منکروں کو، باغیوں کو اللہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ اپنے ان لوگوں کے ایمان لانے کی تمام اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں کہ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے، اور غایت افسوس کی وجہ سے آپ ہلاکت کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں، آپ کا کام محنت کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اپنے پیغمبر کو تسلی دی. پھر فرمایا دیکھو زمین بھر کی چیزوں کو ہم نے زمین کے لیے رونق بنایا. زمین کے اوپر کھیتیاں، نباتات، حیوانات، جمادات، زمین کے اندر دفینے، پتھر کی کانیں، سونے کی کانیں، چاندی کی کانیں، تانبے کی کانیں. تو زمین کے اوپر اور زمین کے اندر ساری چیزوں کو اللہ نے رونق بنایا. آبادیاں، محلات، مکانات، خوشنما مناظر، خوش عیش چیزیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ زمین کے اوپر سے ساری چیزوں کو تہش نہش کر کے اس کو چٹیل میدان بنا دے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. عمارتوں سے خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، باغات سے خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، حیوانات، جمادات، نباتات سے خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ ایک دن اس کو چٹیل میدان کر دیں گے. زمین کے اندر کے خزانے زمین اگال دے گی. ایک دن ایسا آئے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہاں سے اس سورت کا نام جو سورۃ الکہف رکھا گیا اس کی وجہ تسمیہ کل ذکر کر دی تھی. آغاز قصہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اے نبی جی کیا آپ نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف یعنی غار والے اور رقیم والے ہمارے عجائبات قدرت میں سے تھے؟ کیا مطلب؟ مکہ کے مشرکوں نے تو اس کو بہت تعجب خیز چیز سمجھ کر سوال کیا تھا اور اللہ کے نبی کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا تھا اور امتحان کی غرض سے سوال کیا تھا. اور وہ لوگ اس کو تعجب خیز چیز سمجھتے تھے کہ 300 سال تک سلا دیں اور پھر اس کے بعد بیدار کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا، اتنی لمبی نیند. دوسرا ذوالقرنین کا مشرق سے مغرب اور پوری دنیا میں سفر کر لینا بہت تعجب خیز چیز سمجھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ تو ہمارے عجائبات قدرت میں سے ہے لیکن اس قدر تعجب خیز نہیں جتنا کہ تم نے تعجب خیز سمجھا ہے. اس سے تو تعجب خیز بغیر ستون کے ساتھ آسمان کا بنا دینا. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. 309 سال قمری حساب سے سلا دینا یہ اتنا تعجب خیز نہیں، اس لیے کہ انسان 7 گھنٹے سوتا ہے، 15 گھنٹے سوتا ہے، 25 گھنٹے سوتا ہے. 300 سال سو جاوے یہ اتنا تعجب خیز نہیں جتنا کہ بغیر ستون کے صاف آسمان بنا دینا، صاف آسمانوں میں سورج کا نظام قائم کر دینا، چاند کا نظام قائم کرنا، سیاروں کا نظام قائم کرنا، ساتوں زمین کا اپنی حیثیت پر کھڑا رہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی بڑی قدرت کی علامات ہیں. تو یہی ایک تعجب خیز چیز نہیں ہے بلکہ اس سے تعجب خیز اور عجائبات قدرت تو بہت ہیں. اب یہاں سے آغاز قصہ ہو رہا ہے. کیا ہے اصحاب الکہف اور رقیم؟ کہف کسے کہتے ہیں، غار کسے کہتے ہیں،
اور رقیم کسے کہتے ہیں، قصے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری۔ قرآن کریم نے اصحاب الکہف والرقیم کہا، یہ دونوں ایک چیز کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ چیزیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کی دو جماعتیں ہیں۔ کہف کا معنی غار، ترجمہ کرتے ہیں کہف سے اور غار سے، لیکن فرق دونوں میں کہف اور غار میں اتنا ہے، جس کا منہ وسیع ہو اس کو کہف کہتے ہیں، اور جس کا منہ تنگ ہو اس کو غار کہتے ہیں۔ ہم گجراتی میں اس کو گفا کہتے ہیں۔ بہت ساری گفائیں آج دنیا میں موجود ہیں۔ کسی کا منہ تنگ ہوتا ہے، اندر چوڑی ہوتی ہے، کسی کا منہ چوڑا ہوتا ہے، اندر تنگ ہوتی ہے، تو ان دونوں کو کہف اور غار کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ تو ایک چیز کے دو نام ہو گئے، چاہے آپ کہف کہہ دو چاہے آپ غار کہہ دو، فرق اتنا ہے اس کا دہانہ یعنی داخل ہونے کی جگہ وسیع ہے تو کہف کہہ دیتے ہیں، اور اگر داخل ہونے کی جگہ تنگ ہے تو اس کو غار کہہ دیتے ہیں۔ رقیم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بادشاہ نے اصحاب الکہف کے نام کی تختیاں بنا کر کے غار کے دہانے پر رکھ دی تھی، چسپاں کر دی تھی۔ تو رقیم کا معنی مرقوم، اور مرقوم کا معنی وہ لکھی ہوئی تختی جس پر اصحاب الکہف کے نام لکھ کر کے بادشاہ نے کندہ کر دیے تھے۔ اسے کوئی مسجد بناتے ہیں تو وہاں پتھر پر ایمان لکھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے بنائی، فلاں سال میں بنی۔ تو اصحاب الکہف رقیم کا ترجمہ یہ ہوا کہ اصحاب الکہف کے ناموں کو بادشاہ بیدوسیس نے لکھوا کر کے غار کے دہانے پر تختی میں لکھوا دیا تھا، اس کو رقیم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ رقیم اس بستی کا نام تھا جہاں یہ قصہ پیش آیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ رقیم کہف کی اس وادی کو کہتے ہیں جہاں یہ غار تھی، یعنی غار کی وہ جگہ، وادی کا معنی ایسے جنگل ہوتا ہے، تو غار کی وہ جگہ، وہ وادی، پورے میں تو غار نہیں تھی، ایک جگہ کے ایک حصے میں غار تھی، تو غار کو تو کہف کہہ دیا، اس جگہ کو، اس وادی کو رقیم کہہ دیا دوسرے قول کے مطابق۔ تو دو قول ہو گئے، وہ لکھی ہوئی تختی جس میں اصحاب الکہف کے نام تھے اس کو رقیم کہتے ہیں، یا وہ بستی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، یا تیسرے قول کے مطابق کہف کی وہ وادی تھی، وہ مقام تھا، اس کو رقیم کہا گیا۔ اگلے زمانے میں بہت سارے رہبان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور غاروں میں پناہ پکڑنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہر زمانے میں جب ظلم تشدد تیز ہوا ہے تو لوگ اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادیوں سے باہر نکل کر کے غاروں میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں ابواب الفتن میں روایت ہے، قرب قیامت ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کی چوٹی میں چلے جائیں گے، اور مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا، اس کا دودھ دوہ کر کے پیے گا، اور اللہ ان کے لیے پانی کا نظام پہاڑوں میں کریں گے، وہیں پر زندگی بسر کر کے پہاڑی میں مر جائے گا۔ سیاتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایک ٹائم آئے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلنا پڑے گا، اور اپنے ساتھ اپنی بکری لے جائے گا، وہی زندگی گزار دے گا یہاں تک کہ موت آئے گی۔ یہ ٹائم آنے والا ہے۔ دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف غاریں ہیں۔ اب یہ اصحاب الکہف کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ وہ شہر کون سا تھا؟ وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ جگہ کہاں تھی؟
اس میں ہزاروں اقوال قدیم اور جدید مفسرین کے نقل کیے گئے. اگر ایک ایک قول بیان کرنے جائے تو پورا مہینہ ختم ہو جائے. کیونکہ ہر زمانے میں جب ظلم تشدد بڑھا ہے تو لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیا میں مختلف مقامات پر چھپ کر کے اپنی دین کو بچانے کے لیے کوششیں کی. کبھی سمندروں میں بھی، کبھی خشکیوں میں بھی، کبھی کوہستان میں بھی، کبھی ریگستان میں. تو ایک قول یہ ہے کہ روم میں ہے یہ غار، دوسرا قول یہ ہے کہ شام میں ہے یہ غار، تیسرا قول یہ ہے اردن میں ہے یہ غار، چوتھا قول یہ ہے اصفہان میں ہے یہ غار. کئی اقوال نقل کیے، لیکن مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا زمانہ اور اس کے شہر کی متعینہ تعیین نہیں، اس سے تو وہ منع کرتے ہیں. جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اس کو تم بھی مبہم رکھو. لیکن قرین قیاس یہ نقل فرمایا ہے 250 عیسوی سن تھا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور 550 عیسوی سن میں یعنی 250 عیسوی میں چند شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد تھی، جو شرک کفر بت پرستی سے بالکل مکمل طور پر خالی تھے اور توحید ان کی رگ و ریشے کے اندر داخل تھی. اور اس زمانے کا بادشاہ جو تھا دقیانوس، وہ ظالم بادشاہ تھا، لوگوں سے کفر شرک بت پرستی کراتا تھا اور غیر اللہ کے نام پر بلی چڑھائی جاتی تھی. جانوروں کی قربانی غیر اللہ کے نام پر کی جاتی تھی اور شرک کفر بت پرستی پر آمادہ کرتا تھا. سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا اور اس میں زیادہ طور پر یہ چیزیں ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا کہ میلے کا دن تھا، یہ چند نوجوان شہزادے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ بادشاہوں کی اولاد تھی، ان کا دین ایمان عقیدہ محفوظ تھا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ غیر اللہ کے نام پر بلی چڑھائی جائے، اللہ کے علاوہ کے آگے سر جھکایا جائے، مشکل کشا حاجت روا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا جائے. خالص توحید پر وہ گامزن تھے، شرک کفر بت پرستی سے وہ لوگ بیزار تھے. لیکن قوم کی بری حالت دیکھ کر کے وہ بہت افسوس کرتے تھے اور بادشاہ کے اوپر بھی افسوس بہت تھا، لیکن بول نہیں سکتے تھے. جب ظلم کا دورہ ہوتا ہے تو انصاف چھپایا پڑتا ہے اور آدمی بول نہیں سکتا. احقاق حق بالکل ختم ہو جاتا ہے اور جب باطل زور پکڑتا ہے تو پھر آدمی کے لیے اپنے دین کو چھپانے کا ٹائم آ جاتا ہے. ایسا ٹائم آ گیا تھا، لیکن بت پرستی کر نہیں سکتے تھے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ دے نہیں سکتے تھے. تو قوم کی اس ناشائستہ اور نازیبا حرکت سے بیزار ہو کر ایک آدمی ان میں سے الگ ہو کر درخت کے سائے کے نیچے چلا گیا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر نواں. آگے ان کی تعداد اور ان کے ناموں کا ذکر آئے گا. ان میں کا کوئی دوسرے سے متعارف نہیں تھا اور علیحدہ ہونے کا کوئی پلاننگ نہیں تھا. جب آپس میں ایک جگہ پر درخت کے نیچے جمع ہوئے تو انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں. کوئی اپنا راز کسی سے کھولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ کے مخبری اور CID بھی بہت تھے. اگر کوئی اپنا ایمان اور عقیدے کا اظہار کر دے اور بادشاہ کو پتا چلے تو قتل کر دے، لہذا خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے ان میں کے ایک کو اپنے ایمان کے اظہار پر آمادہ کیے. ہم کیوں جمع ہوئے؟ پھر اپنی قوم کی ناشائستہ اور نازیبا حرکت کا تذکرہ اور توحید کی جب اس نے بات کی تو دوسرے نے، پھر تیسرے نے. ابھی صرف اتنا سمجھنا ہے
250 عیسوی سن میں ان حضرات نے شہر افسوس چھوڑا تھا. اس کا قدیم نام افسوس تھا. اس کو چھوڑا تھا یا ترسوس تھا. افسوس یا ترسوس شہر کو چھوڑ کر یہ لوگ غار میں پناہ گزی ہوئے تھے. اور عیسوی سن 550 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا تھا. تو 300 سال ہو گئے. 250 سے 350, 350 سے 450, 450 سے 550. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی سن 570 میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت باسعادت عیسوی سن 570 میں ہوئی. آپ کی ولادت باسعادت سے 20 برس پہلے شہر ترسوس میں، شہر افسوس میں ان کو نیند سے بیدار کرنے کا قصہ پیش آیا تھا. گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 20 سال پہلے یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تھے. تو زمانہ لمبا نہیں ہے، 20 سال کا زمانہ ہے. اور اس قدر تعجب خیز چیز کے چرچے 20 سال تک تو چلے. تو وہ چرچے اگرچہ مکہ کے مشرک بھول گئے تھے، لیکن یہودیوں کو یہ قصہ یاد تھا. یہ تو ہو گیا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تائید کے مطابق 250 عیسوی سن میں ان کا غار میں پناہ پکڑنا اور 550 عیسوی سن میں ان کا بیدار ہونا. یہ تو سن ہوا. اور آقا کی ولادت باسعادت سے 20 سال پہلے بیداری کا قصہ پیش آیا. کون سے شہر میں تھا؟ تو اس شہر کے 2 نام بیان کیے ہیں. افسوس حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، فا کے سکون کے ساتھ، یا ترسوس طا کے ساتھ اور سین آتا ہے ترسوس. جو بادشاہ ظالم تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام دقیانوس تھا. اور جس زمانے میں 550 میں یہ لوگ بیدار ہوئے تھے اس بادشاہ کا نام بیدوسیس تھا. یہ تو 2 بادشاہ الگ الگ. دقیانوس ظالم تھا جو کفر، شرک، بت پرستی پر آمادہ زبردستی کرتا تھا، اور بیدوسیس مسلمان تھا، توحید پرستا تھا. اور ان کے زمانے کے اندر یہ بیدار ہوئے تھے. اس کے علاوہ دنیا کے مختلف مقامات میں مختلف غار اور ان کا اصحاب الکہف کی تعین نہ اس سے کوئی اخروی مسئلہ متعلق ہے نہ کوئی ایمانی مسئلہ متعلق ہے. حضرات صحابہ کرام کی جماعت چلی تھی اور ایک مقام کے بابت مشہور تھا کہ یہاں اصحاب الکہف ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ذکر کی جائے گی. لیکن یہاں صرف 3 چیزیں آشکارا ہوئی. ایک بادشاہ کا نام، ایک جس شہر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا وہ، اور تیسرے اس کا سن کہ کون سے سن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آپس میں ایک کی زبان پر نکل گیا کہ آخر ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ قوم سے علیحدہ ہو کر اس درخت تک کے پاس ہمارا جمع ہونا کیوں ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے فتیہ یہ فتح کی جمع ہے. اور فتح اٹے کٹے جوان کو کہتے ہیں. 25 سے 35 سال کی عمر کے جوان کو. 35 سے 40 سال، 25 سے 40 سال کی عمر، چونکہ 60 کے بعد تو کہانت شروع ہو جاتی ہے. تو اس عمر کے وہ نوجوان تھے، شہزادے تھے. جب یہ لوگ ظلم کا شوہر چھوڑ کر انصاف کی تلاش میں نکلے تھے، جب یہ لوگ کفر شرک سے بیزار ہو کر توحید کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. قدرت نے نظام چلایا، اللہ نے ان کی حفاظت کی تدابیر کی. وہ ایک غار کے دہانے میں داخل ہوئے. پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا،
ان الفاظ کے ذریعے سے ربنا آتنا من لدنک رحمہ انک ہیئ لنا من امرنا رشدا. دو چیزیں مانگی. اے اللہ ہم آپ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، ہمارے پر رحمت کا معاملہ فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت یعنی درستگی کا سامان پیدا کر دے. اللہ نے دعا قبول فرما لی تو غار کے دہانے سے داخل ہوئے. جب ان کو شہر چھوڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتا تو نجیس جانور ہے اور حدیث شریف میں حکم ہے کہ جس گھر میں گھنٹی ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. لا تدخل الملائکۃ بیت فیہ جرس ولا کلب ولا صورہ. تین چیزیں جس گھر میں ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. کتا ہو، تصویر ہو اور گھنٹی ہو. گھنٹی کا کیا مطلب؟ گھنگرو، جس کو گھگرا کہتے ہیں. ایک جانوروں کو اگلے دونوں پیروں کے درمیان میں گھنگرو لٹکاتے ہیں. خصوصاً اونٹ کیوں؟ اس لیے کہ لمبے سفروں میں اونٹ چلتا رہتا ہے ریگستان میں، لیکن مالک بیدار ہے کہ سو گیا ہے تو اس کو باخبر کرنے کے لیے گھنگرو باندھا جاتا تھا اور اس سے مالک کو بھی پتا چلتا تھا کہ میرا اونٹ چل رہا ہے. بلا وجہ گھنٹی نہ رکھی جائے، منع ہے اس سے. اس طرح فوٹو سخت ترین وعید ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب فوٹو والوں کو، کھچوانے والوں کو ہوگا. اور تیسرے نمبر میں کتا. تو پھر انہوں نے کتا کیوں پالا تھا؟ اب اس کی استثنائی صورتیں کتابوں میں لکھی. شوقیہ کتا پالنا، جسے کہ دنیا میں بہت ساری قوموں کا شعار ہے. شوقیہ کتے پالتے ہیں، یہ تو حرام ہے. البتہ کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو بھی 40 قدم دور رکھنے کا حکم ہے. جانوروں کے پاس وہ رہے، گھر سے دور رہے. اس کے شرائط ہے، حدود ہے، اس کے قیود ہے. شوقیہ تو پال نہیں سکتے، لیکن اگر جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے یا کلب معلم شکار کے لیے پالا ہے، جو ہم اگلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، اگلی صورتوں میں کتے کی تعلیم کا طریقہ اور اسے شکار کرانا اور اس شکار کا جواز ایک لمبا مسئلہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا. یہ استثنائی شکلیں 3 ہو گئی. کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، کلب معلم. ان استثنائی صورتوں میں کتا پال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت متصور ہو اور ان کا یہ کتا ہو. دوسرا جواب، کتا پالنا شریعت محمدی کی خصوصیت ہے، منع ممانعات. ہو سکتا ہے کہ اس شریعت کے اندر کتا پالنے کی ممانعت نہ ہو. یہ دوسرا جواب ہو گیا. اصحاب الکہف نے، ان نوجوانوں نے، شہزادوں نے جس وقت گاؤں کی طرف پناہ پکڑنے کا ارادہ کیا اور کتے کو اپنے ساتھ آتا ہوا دیکھا تو واپس کیا، لیکن واپس نہیں ہوا اور وہ بولا اما احب احباب اللہ. کیا میں اللہ کے دوستوں سے محبت نہ کروں؟ اما احب احباب اللہ، کیا میں اللہ کے دوستوں سے محبت نہ کروں؟ اسی لیے لکھا ہے وہ انسانوں جیسا کلام اس نے کیا تھا اور انہوں نے سنا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا اس کے حالت پر. اسی لیے علماء تفسیر نے لکھا دنیا کا کوئی جانور اگر جنت میں جانے کے قابل ہے تو اصحاب الکہف کا کتا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ ہے نیکوں سے محبت. اس کے مقابلے میں اگر نیکوں سے دشمنی کی تو اللہ ان کی نسلوں میں شیاطین، ابلیس، دجال، طاغوت پیدا کرتا ہے. نیکوں سے محبت کی بنیاد پر
ایک جانور کتا نجیس اگر وہ بلوک کر دے کسی برتن میں یعنی منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے اور 8ویں مرتبہ مانجا جاتا ہے صابن سے مبالغے کے ساتھ. اس کی رال میں انتہائی خطرناک سمیت ہے، زہر ہے جو انسان کے لیے خطرناک مضر چیز ہے. اس لیے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ برتن کو مانجو، یعنی مانجے بغیر بھی پاک نہیں ہوگا اور 7 مرتبہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا. عام نجیس چیزوں میں 1 مرتبہ دھو لو پاک ہو گئے، 3 مرتبہ تو سنت ہے. 1 مرتبہ دھونے سے جب نجاست کی عین زائل ہو گئی پاک ہو گئے، اگرچہ دھبا باقی ہو. لیکن اتنا خطرناک زہر خدا نے اس جانور میں بھرا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک زہریلا جانور جب نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اصحاب الکہف کے کتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کیا. آگے پورا تفصیلی قصہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی قدرت کے عجائبات اس صورت کے اندر سننے کو ملیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیکوں سے محبت نصیب فرماوے اور نفرت اور عداوت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. حدیث میں ہے عبد عالم او متعلما او محبا او مستوصیا ولا تکن خامسا. 4 بنو، 5واں نہ بنو. عالم بن جاؤ، علماء سے سیکھنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے خیر خواہ بن جاؤ، 5واں نہ بنو. صحابہ نے پوچھا 5واں نہ بننے سے کیا مراد؟ کہا ان سے بغض، ان سے دشمنی، ان سے عداوت نہ رکھو. اللہ سبحانہ و تعالی صالحین امت کی محبت نصیب فرماوے، ان سے بغض اناد سے اللہ حفاظت فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ.
اللہ 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 Allah, 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 لا إله إلا أنت محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا على بيدك لم تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وبنا إلى سواء السبيل. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، انوار و برکات سے مالا مال فرما، شر و فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے بڑا فضل فرمایا، اپنے روزوں کی ہمت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، آسانی پیدا فرما دی. اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ رمضان المبارک کا جتنا عرصہ باقی ہے طاعت میں، اے اللہ فرما برداری والے کاموں میں، تیری رضامندی والی کاموں میں، تیری مرضیات والے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما. تیری نامرضیات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. قیام اللیل کو آسان فرما، قیام اللیل کو مدد فرما. قیام اللیل کے اندر ہر قسم کے خلفشار فتنے فساد سے کل امت کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ امت کی تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ملازمت پیشہ انسانوں کو ملازمت میں اللہ خوب خوب آسائش نصیب فرما. اے اللہ امت کے بے روزگاروں کو اس کے حلال نصیب فرما. پریشان بھائی بھائیوں کی پریشانی دور فرما. مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو مقدمات میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو باعث براعت کے فیصلے فرما. اے اللہ رحم الرحیم جو بے قصور جیلوں کی سلاخوں میں محبوس لمبا زمانہ ہو چکا ہے، اے اللہ اب موت کی آخری سانس تک ان کے لیے نکلنے کی کوئی راہ نہیں. اے اللہ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں، مسلمانوں جو بے قصور جیلوں کی سلاخوں میں علماء ہیں، صلحاء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، عامة المسلمین ہے. اے اللہ بے قصور بھی ہے، جیلوں کی سلاخوں میں محفوظ ہے. رمضان کے رمضان گزر گئے، دعاؤں میں لمبا زمانہ ان کا نکلا.
اس طرح کی تربیتیں ان کی پیدا ہوئی، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہے۔ اے اللہ دن گزرتا ہے، رات نہیں گزرتی، رات کٹتی ہے، دن نہیں نکلتا ہے۔ ہم یہاں سے میں عمدہ کھانے کھاتے ہیں، اکتالیس میں کروڑوں نعمتیں کھاتے ہیں۔ اے اللہ ان کی آنکھ دوسروں پر لگی ہوئی ہے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ان تک ہماری آواز پہنچ رہی نہیں ہے۔ ہم ان کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ اے اللہ روزے کا یہ آنسو ہے، اے اللہ یہ رمضان کا آنسو ہے، اور ماننے والا تجھ سے بے روپ بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ بے قصور جیلوں کی سلاموں کے محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، ناجائز مقدمات کے گرفتاروں کو باعزت برات نصیب فرما، جن کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی لاگت آ گئی ہے۔ اے اللہ ان کے لیے اس گنجلک حالات سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما، امت کی بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، جو کینسر، لقمہ، پخشگات، مولد، لاعلاج بیماریوں کو جھیل رہے ہیں، سال ہو گئے زندہ اے اللہ لیکن لاشائے میت کی طرح ہے۔ اے اللہ ان سب کے ساتھ خصوصی مہربانی اور عافیت کا معاملہ فرما، جب تک جیلانی عزت عافیت نصیب فرما، جب موت مقدر ہو ایمان حسن خاتمہ نصیب فرما۔ جتنے لوگ وائرس میں چلے گئے اور اب تک جتنے بھی مرغوبین تیری جوار رحمت میں آ گئے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، قبروں کو نور سے بھر، روحوں کو انہیں میں داخل فرما دے۔ دنیا میں جگہ بدل جاتی ہے، بستر بدل جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ اے اللہ وہ قبر کا بستر بڑا عجیب بستر ہوگا۔ اے میرے پروردگار بہت ڈراؤنی منظر ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر تھے، وہ بہت لمبی زندگی کا آرام ہے، اور اپنے فضل سے ایمان پر بہت نصیب فرما دے، ورنہ وہاں کی تکلیف کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ان مرغوبین کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان کو جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما دے۔ مانگی ہوئی دعائیں قبول منظور کرو، یہ تیرے مخلص بنتے ہیں، تیری کتاب عزیز کی محبت نے ان کو بٹھایا، اور اللہ ان کی نظروں میں صلح عظمہ پیدا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کے ہاتھوں میں تعبیر نصیب فرما، ان کی قوت میں طاقت نصیب فرما، تیری محبت والا بلوا۔ اے اللہ ان سے محبوب قریب بننے تیرے اور کون ہو سکتے ہیں؟ تیری کتاب نے ان کو مقید کیا ہے۔ اے اللہ ان کی بھرپور نصرت پر مدد فرما، حفاظت فرما، خوب خوب برکتوں سے انوارات سے معمول کرو۔ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا حبیب خیر خلق کل